لا يحد ولا يتصور ولا ينتج والإيمان به نعم التصديق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل وعلى آله وأصحابه الذين هم حجج الهداية واليقين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحاضری ثبوت پیش کو ہر کس شادتا مختا تاسو محفل الحمدللہ چہار دانگ چلور ضلعوں چ تاسو محفل رنگ موجود ہے الحمدللہ پنجاب نا ما بیان ہوئے دل ایسی ما دیر کال مقصد دلتا حاضر کرے اور ما ٹول بیان سڑی ماتا بیان کرے پنجاب چ دا موجود ہے تاسو در 26 میڈیا کم آغدا پیج میلادی میڈیا پیج دا پرغوان دے لہذا محبت اظہار و قومین محبت سر درود و سلام دوچر عالم ماتا لیرو کا سامو اول ہوئیلا چھے شاہ سے پشتو چھے بیان ہوئے تاسو حسین چی کدائی سی ہو جدائب اردو آئی اردو کو بوائیں کو بہارا بیان و پشتو چی بل آگا درود پاک زدے مین محبت سر شروع کہوں اور ابتدا چھے لتاسو میلاد کمیٹی مشکوریاں دے پارا نا چھے زدل تناس دے پارا چھے دے دو انتظام دے دو انسرام اور دے دو نظم زبا حال شکریہ ادا کوں دے بہترین نظام ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ
عاشقانو درود من سر رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے میرے آقا کے مدینے سے جواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت سلام دا اور حضرت مشکوری ہے تنویر بھائی یا ماسر ناستاوے ماسر بھائی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی
چاند اشارے سے ہو چاند اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ان کے دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ان کے دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے دادے منافق نقشہ دا منافق کوشش بدائی جناب رسول اللہ ذکر بند کری ذکر روک کے فضل کاٹے دے حضور فضیلتنا با منی کری پھر کہے مردک چشتہ ہوتائی دے نام ناخلی وے جلسے چیو خطیب اللہ دے بیا مفترا والی مڑنا لرے سلائے دا یو خطاب چے سرگودے چے بیان کولا ہے چاہ کدے مردک مانا ہو کڑا دا بدل تا 500 والتا 150 یو سڑے اور تو در دیویلہ چکم ہوا امید سرائی عملی گیڑئی اور بس بچائے پیدا کوئی دے نمک چے دے مڑ بچائے ہوئے اپنا مردک ہوتائی دو حالت دغا سے دا آل حضرت فرمائی ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائے کہ گنہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے
رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ڈٹ کے ڈول منصر رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یو پشتو کلام یو چو شیر اور بیٹھ سوئی کون خدا سو ایمان زیادہ سے درود پاک بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ناسے کلام تو چٹولو تو ورزی پٹولو بیت سارا وائیو بیٹھول کسورت محمد نوے پیدا کسورت محمد نوے پیدا پیدا کرنے بخت نوادا دنیا کسورت محمد نوے پیدا کسورت محمد نوے پیدا کسورت محمد نوے پیدا پیدا کرنے بخت نوادا دنیا کسورت محمد نوے پیدا کل جہان دا محمد پر پیدا شو کل جہان دا محمد پر پیدا شو محمد دا تمام جہان محمد دا تمام جہان کا صورت محمد میں پیدا پیدا کرے بخت نودا دنیا نبوت پاک نبی باند تمام شو نبوت پاک نبی باند تمام شو نشت پسن محمد انبیاء نشت پسن محمد انبیاء کا صورت محمد میں پیدا پیدا کرے بخت نوادا دنیا کا صورت محمد میں پیدا اور عبد الرحمن دا محمد دبن خاطروب یمان عبد الرحمن دا محمد دبن خاطروب یمان عبد الرحمن دا محمد دبن خاطروب یمان کمی خدین کال دے درا جدا امین کمی خدین کال دے درا جدا کا صورت محمد میں پیدا پیدا کرے بخت نوادا دنیا حمد و صلات نبات گرامی قدر سامعین عزیز وقار نن 11واں جلسہ میلاد النبی اور ندی مبارک سلسلے الحمدللہ ہر اشبا ما شام نبادا ما خستن پوری
لرے اور نزدونا استازان تاسو مخچے دے تاسو کمیٹے کو ترتیب سرا دیر کھلی پا انداز دلتا مختلف عنوانات و سرا بیانات و سر اللہ رب العالمین دے تاسو طولو چور دو سرا تعاون کبھی دے کمیٹے سمیت طول شاکانو استازان اور اطلق پر بارگاہ سے قبول منظور فرمائے ماں آیت قرآن پاک برکت دوبارہ تلاوت ہے دے انسان اصل متا ایک کو درگاہ سے کم چرنگا ترتیب ہو رسے دے انسان اصل متا اصل طاقت یہ مسلمان حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرا من اللہ محبت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من مبارک و سلسلے کے صحیحین بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث کے لا روایت موجود دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین مکمل توجہ اور زڑ تو بڑو سارا دماغ بیان دے بہترین عنوان لیکن دے ردم اور دے انداز مٹا مٹا تا ذہن بدے طرف تا متوجہ سے حضور فرمائی چھے ترغی پور چو کامل مسلمان ایمان وال نسی کے دائے چو پورے پل مور پلار خاندان نا زنے پگران کہ حضور علیہ السلام محفل میلاد مبارک یہ مقصد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر مبارک دا محفل میلاد یہ دلیل محتاج نہ دا محفل میلاد یہ دلیل محتاج نہ دا ذکر مصطفیٰ چور اکیڑی دیچے چور محفل اس لئے 11واں جلسہ مبارک دا دیچے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصاف دو صفات کمالات عقائد و نظریات بہترین انداز سر بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مینا دا باڑی اور چکم کس چاہ سارا مینا کوي اغ زڑ باڑی چھ اغ محبوب ذکر چپ بہانی دے محبوب ذکر دیکھی بہانا چاہیے ہوتا ہے بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ محبوب کا ذکر ہو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت کو ذکر کیا مولانا روم لشکری دے بات اجازت ہی بچے ماں پڑھتو تو فل بیان سے پڑھتو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی دید مجنو رائے کے سہران ورد درمیان بادیا بنشستہ فرد حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائیں مجنو کو کسی نے دیکھا کہ وہ صحرا پہ وہ لکیریں لگا رہا ہے کچھ لکھ رہا ہے کسی نے پوچھا کیا لکھ رہا ہے گفتئی مجنو شیدا چیستئی میں نویسی نام بہرے کیستئی مجنون دا چاوے لدا چلی کے اور توائی گفت مشکے نام لیلا میں کنم گفت مشکے نام لیلا میں کنم
خاطر خود را تسلی میں کنم اور طویل بودے چنکم بس لیلا 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 ذکر دا زڑتا تسلی ورکنو زڑ میں پدے مطمئن دم جو میسر نیست من را کامیو عشق بازی میں کنم بانا میو بلکار میں نستا رسول اللہ بلکار میں نستا لیلہ سرم من ادام عشق ور سرکوں من اور ترکوں دگ میدان چے موجودیوں دگ حضرات و سر اللہ دے دو خاندان موجودہ حضرات و تاخپلو نکانو بزرگانو نقشے قدم باندے تلل توفیق اور نصیب کی یہ کتاب لکھلا دا حضرت فقیر امام رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کو سیرت چے دو بچی لکھلا دا دو قدم چے کم بچا دا غالباً فقیر محمد حسین رحمت اللہ علیہ روضت الاولیاء نایاب کتاب دا ترجمہ اعلان رسلے ماں پخپلا دا کتاب زیارت کرنا دا اور دا عبارت میں ویلا فقیر امام رضا زکوڑی رحمت اللہ علیہ زکوڑی شریف ڈیرہ اسماعیل خان یہ دو والدے مبارکے مبارے چراجی چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرے دور مینوا ہر چکلب آزان شوری صلی معظم وچ اشہد ان محمد الرسول اللہ چوئیلا فرمائی دے بچہ کا اکڑا اور رسول اللہ پہ عشق اور مین چے بالتا بے ہوش آواجے لگا اور اللہ تلکل دا رابع وقت چے آگے مور دورا کمال دا بچائے بے چورا علی شان دا دے موڑا اصلاف ہوئے تاریخ دا موڑا بی بیگانے دور نیکے وے بے بے بچی چورا نیکے ما ارسر تکولم محافل میلاد مقصد دے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر مبارک گفت مشق نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلی میں کنم حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات شریف چے فرمائی دے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر چکل شروع سیم حضور زلفان و مبارک اوصاف مبارک برکات مبارک دے حضور تجلیات مبارک اوصاف مبارک دے حضور خد و خال دے حضور برکات شان مبارک چے بیان دل شروع سی فرمائی چے چاپ زڑ چے دل دے مسلمان مومن زڑ دا اگدڑتا چے سکون ملاو سی ٹھنڈ ملاو سی آدے یقین و ساتھی دادے ایماندار مومن زڑدا وہ یقین کر لے رسول اللہ کا ذکر سنے اور رسول اللہ کے ذکر پر اس کا دل تڑپ جائے مچل جائے سکون ملے ٹھنڈ حاصل کرے دل میں ایسی بات آ جائے میں پڑھ رہا تھا حضرت کہ ترکش کا ایک طریقہ ہے ایک سید زادہ لکھتا ہے کہ ترکش کا طریقہ ہے جب رسول پاک کا محمد نام آتا ہے وہ دل پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں کبھی بڑا ہے دیکھا تو ہے نا ڈرامہ نہ پروموٹ کرو غیر شریف لیکن ترکش کو دیکھا ضرور ہے جب محمد کا نام آتا ہے وہ یہاں ہاتھ کیوں رکھتے ہیں محبت کی بات بتاؤں فرماتے ہیں دل پہ ہاتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ دل کو کہتے ہیں اس محمد کریم کا ذکر ہے دل سمجھ جائے ٹھہر جا بھی وقت باقی ہے دل کو سکون ملتا ہے فرماتے ہیں دل پہ جب ہاتھ رکھا جائے تسلی ملتی ہے ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کو تسلی دیتے ہیں دل ٹھہر جا بھی وقت ہے میدان حشر میں ملاقات دل باہر آنے کو آتا ہے عاشق کا جب نام محمد آتا ہے یہ عاشق کا مزاج ہوتا ہے یہ عاشق کا طریقہ ہے اور میلاد کمیٹی اور تمام پریالے کو شاکان مصطفیٰ تا مبارک ہوئے ہوں حضور ذکر سے ناستہ ہے کو مبارک اور مقصد کیا ہے کسی کو اعتراض ہو کوئی کہتا ہے پھر قواریت پہ لعنت بیچتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہر یاد رکھے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے محمد محمد کرنے گزر گئی ہم تو ہمیشہ دل کی عادت ہے یہ دل میں چاہت ہے کہ
بھی بہانہ ملے ہم یار کا ذکر سجا لیتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان نسل نے پارا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ لائسنس ہے، یہ پاسپورٹ ہے. جس کے پاس عشق مصطفیٰ جائے خدا گواہ ہے میں منبر مصطفیٰ پر موجود ہوں. یہاں پر آ کر بڑے بڑے استادوں نے بیان کیا، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اس کے چہرے اس کے چہرے کا رنگ جیسا بھی ہو، اس کے کپڑوں پہ 72 پیوند کیوں نہ ہو، یاد رکھو جس دل میں محبت مصطفیٰ ہو، پسینے کی خوشبو اس کے پسینے سے بھلے کسی کو بدبو آئے، عاشق رسول کو خوشبو ہی آیا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. میں عرض کر رہا تھا، عرض میں تقول ہے محبت رسول دل بقا دائے دمان نوجوان نن کو یوٹیوب باندھے ٹک ٹاکر جن کے اور جن کی اخبر ایمان سودا ہوگی نوجوان پارمانن پیغام دا اغ محبوب ذکر در تکوں اغ محبوب خدا گواہ قسم پہ خدا باندھے کئیو یار دستاد ظلف پمالاس یو اختبا دیکھو درست جہان وار نکڑا بے شک بے شک کئیو غار مد رسول پاک دے ظلفان و زیارت اکڑا خدا گواہ یقیناً ایمان سرت آیا جدا دی ایمان دیر لویا سودادا اگر وقت میدان معاشر چے خدا پاک کا تذکرہ کے جدی رسول پاک منامخ بزیارت کروں. اللہ اللہ. حب رسول دی دین بقا دا، حب رسول دین بقا دا، دا دی مڑا پیغام دا، دا دی حال سنت اصل پہچان دا، اور دا دی مڑا تر امتیاز دا. ہر تمام مسالک میں پوری ملت اسلامیہ میں آل سنت کا مزاج ایک تو محبت رسول ہے، دوسرا ادب رسول ہے. ادب رسول جہاں ملے سمجھو یہی عقیدہ ہے، یہی حق ہے. جہاں تعظیم مصطفیٰ بیان ہو اور جہاں محبت ملے وہاں بھی سمجھو یہ اصل اپنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور فرماتے ہیں دی سراپا سوختن اندر طلب دی سراپا سوختن اندر طلب انتہا ششک آغازش ادب. سجول دی دے رسول پاک کو نہیں ہے سجدل دی ٹول دے آغاز انتہائی عشق دا اور آغاز ادب دا. میں پچھلے دنوں حضرت بیان کر رہا تھا استاد صاحب دعوت اسلامی بیان مطالعہ میں ٹولا اور بیان میں باقاعدہ کو ظلف سرکار توجہ دے ٹول قبلہ امیر اہل سنت کی سوچ پر میں قربان جاؤں. لکھنے والے لکھ گئے ہوں گے، لکھل والبا لکلی زلف مصطفیٰ کٹکولا انداز نکل ہے کہ حضور دائیں طرف کی زلف حضور نے جب تراشوائیں ماول دا کڑ چنگدا دا ماول کڑ چنگدا، لیکن قبلہ امیر اہل سنت سوچ باندے قربان دو کڑ چگنو ویلے ویلے چے تم دے حضور ضرورت طرف تا بیٹھنا رام ازاج دا. جہاں یہ ادب نظر آئے سمجھو یہی اپنے ہیں. اپنے بچوں میں وراثت میں یہی ادب مصطفیٰ چھوڑ جاؤ، ادھر بھی کامیاب. مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ مصطفیٰ کی نعتیں سناتے جائیں گے، تمہارے جنازے پہ لبیک یا رسول اللہ کے ترانے گاتے جائیں گے. یہی میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے. اور حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ان سے ذرا پوچھتے ہیں. نوجوان نسل ان کو فالو کرتی ہے اور نوجوان نے اگر فالو کرنا ہے میں ایک طرح کے کہتا ہوں کہ حضرت اقبال کو تھوڑا سا یہ فالو کرے کہ اگر کسی کو یورپ کی مزاج اور ہوا پسند ہے تو حضرت اقبال سے پوچھے. حضرت اقبال نے کیا فرمایا کہ میں تو یورپ ہو کے آیا لیکن یورپ جا کے بھی میرے آنکھوں میں کچھ خیال اور کوئی فکر اور نہ پڑ سکا کیونکہ سرما میری نگاہ کا، میری آنکھوں کا جو سرما ہے وہ مدینہ اور نجف. یہ مڑستر کو چے
دے آل بیت اور دے مدینے اور دے اصحابو قدمو خاورے دی برا کی دے اور نظریے نگرام کماؤ کے لیے الحمدللہ حضرت اقبال فرماتے روح ایمان مغز قرآن جانے دی روح ایمان جانے مغز قرآن جانے دی ہست ہو بے رحمت للعالمین حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ پر نظم چی ہو جائے فرمائی ماں نوجوان نسل دائے علماء درے شیان نام حضور امت تا بیان کو یہ دو پسینوں چے بعد مصطفیٰ مین اور داخل رسی نمبر 1 فرمائی دو تو دی رسول پاک درود و رزدہ کو حضور پر درود پڑھنا شروع کر دو اے نوجوان اے بزرگ اے جوان حضور پر درود میرا موضوع صرف اسی پر رہے گا آگے نہیں بڑھے گا نوجوان نسل کو حضور کے فضائل و مناقب بیان کر دو دوسری بات اور تیسری بات فرماتے ہیں درے میں خبر ہے کہ حضور حسن و جمال اور بیان کیا نوجوان نسل ببل پرستر کیوں گاڑی نہیں نا درے خبریں ہر والد ہر عالم تا بچار دا کہ ہمیشہ دے حضور باندے درود ترغیب حضور فضائل و کمالات اور حضور کے حسن با کمال کی صفات و تعریف ایک ایک وصف بیان پر کرے انشاءاللہ یہ نظریں کسی اور طرف پھرے ہی ہوئی اور نوجوان نسل تا دعوائیں کہ کم کس درود پاک کو حضور علیہ السلام بعد شروع کی یاد و ساتھ دیتا سو پر طبیعت کے بشائستگی رہے سے میں نے ہزاروں جوان دیکھے ہیں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کئی جوان دیکھے ہیں جنہوں نے رسول پاک پر درود پاک پڑھنا شروع کیا ان کے چہروں میں حسن ایسا آیا کہ یقیناً بندہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے حضور باندے درود پاک دا فضیلت دا زبچ تاثیر پیدا سا کم کست رسول پاک باندے درود پاک وائی زبچ تاثیر پیدا سی اور صلاحیت کے اضافہ سی دنیا ہر امتحان سے اللہ دیتا کامیابی ورکے یورپ ہو امریکہ ہو پاکستان ہو نوجوان اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو زبان پر مصطفیٰ پر درود و سلام ہو یقیناً دے دنیا پر یہ امتحان سے دینا کامیابی دینا سی حضرت اقبال مبارے چھے مشہور دا دیکھو علامہ پظاہرہ لو پظاہرہ مدرسے چھے علامہ مشہور اس لئے فرمائی حضور بانے میں 100 کروڑ بار درود رہے خدے مبارکت سرا اور یاد ساتھو ابتدا چدا خبر اور مخجمہ خبرہ لگا موضوع باندے حضور علیہ السلام باندے کسرت سر درود پاک وے دادے اہل سنت علامات ہو چدا ہمارا مزاج یہ ہے میں نے پہلے سے کہا اول نہ میں عرض ہو رہا ہے توجہ اول نہ میں عرض ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہم اس لیے حضور پر اللہم صلی علی محمد اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اس سے مصطفیٰ کا نام آتا ہے حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے محبوب وائدہ بسفل محبوب علیہ السلام ذکر یو مزاج پیدا سی یو سکون ماحول پیدا سی ہمیں شد ماحول دائی چھے حضور علیہ السلام میں درود و پاک یو ماحول جوڑی اور زندگی انداز جوڑ کو علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی توجہ القول البدی چھے دو مبارک نکلے دا دا عبارت یاد ساتھو دا اخپل نظریے سے یاد ساتھو اور دا اخپل عقیدہ جوڑا کو اور اخپل قسمت باندے اور اخپل مسلک باندے صد بار دے اللہ شکر اور الحمدللہ ہوا ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین ابن امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو نام مبارک جو ہوتا اس کو پتا تھا دے دو نام مبارک دا شاطر و فتوار اللہ استاد صاحب تو پتا تھا دے جاہلیت دا مقام رہا ہے اصل خبر ہو کہ کن اصل خبر تب اب اخبلے اگر اشتیازن ہے اور دلائلوں کو پریشان سے جو خدا پاک ادا مخلوق مخصم ہے
علماء جدا فتنہ جو رسول اللہ دے مڑا علماء الفتنین ہو ساتھی دین عام علماء مولانا حضرات میں دی علامہ حضرات میں دی علامہ نہ مراد نشانی جتا پر نقش بانے علماء مشہور دی علماء دی نا جو فتوہ رالا امام زین العابدین اسم پاو علیہ السلام جو فتنہ جو رسول حضرت قبلہ امیر المجاہدین فرمائی پیڑا اور تے تھکیاں اور تکلیف بلدہ اور خبر بلا رالا حضرت امام زین العابدین نام مبارک زین العابدین دنو نام چدا دا استفادہ دا علی نام چدا علی دیو محبت خبر آل بیت سر امر امیر دا الحمدللہ داد آل سنن نقصد دا آل سنت آل بیت سر امین کرے داد آل سنن نقصد دا آل سنت صحاب رسول سر امین کرے یہ آل سنت کا مزاج ہے آل سنت نہ ادھر جھکتے ہیں نہ ادھر بلکہ آل سنت دونوں کو ایسے رکھتے ہیں بلکہ دونوں کو سر و نگاہ پہ رکھتے ہیں یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اور میں ایک خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ میرے والد گرامی وہاں پلار پیدنی تو زندگی دے رسول اللہ دین باندے وقف کرا زکوڑی خاندان سر میں تعلق تھا اور بیدال سادات سر میں نسبت تھا اور الحمدللہ احمد رضا غلامان و چخبل جان شامل ہے عرض تک ہوں مجھے کوئی مشکل نہیں کوئی مجھے میں واضح کہتا ہوں بات یہ ہے میری بڑی پخا خبر تک ہوں دادی مورا ساداتو اور مورا کورونی خبر ادا چھے مورا کورو چھے ساداتو چھے دی رسول اللہ آل بیت اور دی رسول اللہ اصحاب و گستاخ مورا کورو چھے اصل چھے ندہ مورا دا شاعت فتنے دی دا جدید فتنے دی ماں عرض کول ہے توجہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نام مبارک دور بختور دا سبحان اللہ اکثر خالد مشترہ سی نام پتہ کہ جی نام بجی نوائے رشوز ہوتا ہے نام کو خواندہ کہ جی نام حضرت امام حسین نہ پتہ کو جی حضور تاسو مشتہ تعلیم راکو جی تاسو نام کم پشتا دو مبارک تاسو پتہ دا دو مبارک چو بچی ہو ساسر دریو علی اوسط علی اکبر علی اصغر علی اوسط علی اصغر دریو بچی ہو دا ٹکی باوکڑ خبارہ دا وجود دے پارا حضرت امام حسین والد گرامی نام مولا علی شیر سبحان اللہ چار خدا وچے علی اپلار دا اس میں چیرے بدل نام چیرے پوچھتا ہے زوئی نام میں چیرے چیخ لائے علی چیخ لائے غٹ علی اکبر لگا دا استر بچائے میں دا بلزو خدا وارکڑے اغنام میں چیخ لائے علی اوسط بل بچے خدا وارکڑے اغنام میں چیخ لائے علی اصغر حضرت سیدنا امام علی مقام امام تشنگام امام حسین نے یہ درس دے گئے کہ علی کا نام اتنا افضل ہے علی کے نام سے اتنی محبت ہے اہل سنت کی نشانی ہے کہ اہل سنت اپنے بیٹوں کے نام کسی کے ساتھ حسین کسی کے ساتھ حسن کسی کے ساتھ علی رکھتے ہیں یہ فتنہ بھی جدید ہے اہل سنت تو اول سے آخر سادات کے بھی غلام ہے اور اصحاب کے بھی غلام یہ نظریہ جدید ہے یہ فتنہ جدید ہے کہ اہل سنت علی کا ذکر نہیں کرتے کون کہتا ہے علی کا ذکر ہم نے تو اپنے بزرگوں کا نام بھی علی سنا ہے اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھا ہے قال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے والد گرامی نے میرا نام محمد مدثر علی رکھا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد سعد رضا رکھا میں عرض کر رہا ہوں عرض میں دا مقصد ہے جمہورہ خنا منو سر واضح ہے جمہورہ دو سر جو رمی دا امام رضا پر اس پر سرا امام علی رضا پر اس پر سرا امام احمد رضا پر اس پر سرا میں عرض کیا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مبارک نچا پشتنا اکڑا حضور فتنو دور دا فتنو دور چے حضور دے مڑا حضور امت اختلافات شکار سلپ دو دور چے حضور دا سے وصیت مشتو فرمایا دا سے نقش مشتو فرمایا دا سے لس مشتو فرمایا کہ بس اگو لمن مبینی ولی اور چیرتا بے مڑا پریشان ہے نا آسان بات ہے فرماتے ہیں کہ وہ ہم اہل سنت والجماعہ
ان کی نشانی یہ ہے، ایک تو وہ سنت والے ہوں گے، مصطفیٰ کے ادب و احترام اور تعظیم والے اور محبت رسول بیان کرنے والے ہوں گے۔ اہل سنت سے ہی مانا ہے، اور کیا مانا کرو گے؟ استاد سے ہم نے پتا کہ بلا اہل سنت کیوں مانا گو؟ حضور کے تعظیم کریں گے، ادب کریں گے، حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ واضح مانا یہ۔ دوسرا جماعت کا مانا یہ ہے کہ وہ بڑی جماعت ہوگی، وہ جماعت والے ہوں گے، وہ جماعت، اور جماعت سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جماعت صحابہ کے غلام ہوں گے۔ ایک تو حضور کے غلام ہوں گے، دوسرے جماعت صحابہ کے غلام ہوں گے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ سادات اہل بیت یہ صحابہ میں شامل ہے۔ اہل بیت جب بھی صحابی کا ذکر ہوتا ہے، صحابی کا ذکر ہوتا ہے، یہ عام ہے، اس میں سادات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کبھی خدا گواہ ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے دل میں سادات، جب بھی صحابہ کا لفظ آتا ہے سادات اس میں سر فہرست ہوتے ہیں، اہل بیت اس میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ کیا امام حسین صحابی نہیں مانتے؟ امام حسین حضرت علی کو صحابی نہیں مانتے؟ امام حسن کو صحابی نہیں مانتے؟ وہ صحابی ہے، صحابہ کے امام تھے، بلکہ صحابہ نے تو ہمیں یہ درس دیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ حضرت امام حسین کو ایک دفعہ دیکھا، دو مبارک کو بعد اقبل چادر سر خاور لے کولے چ مستدا تعظیم حضور نے ملا دا تاسو دی حضور خاور ہے، حضور سره من نسبت تو حضور کی رہے ہو تاسو اتب مشت رسول اللہ سبحان اللہ۔ عرض مقصد توجہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہم اہل سنت والجماعہ۔ عرض کی گئی حضور دو غلامان پہ اللہ ولیان ہوچے، سادات و سرا لے بیت و سرا کم ٹچی کریں، یاد و سرا تو صاحب و سرا آبے کم نہیں، بھائی ولی نہیں ہو خالی بے نہیں، جو بے اوشوالا چتا چھ مسئلہ با پیار آئی دی، اہل سنت نامونہ با خلق چیڑ دی۔ میں حضور مزید وضاحت فرماتے، مزید ذرا ہماری وضاحت رہنمائی فرماتے مزید رہنمائی ہے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی الرسول۔ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے، بہانہ ڈھونڈتے ہوں گے۔ اب میں ایک ذمہ دار بندہ، الحمدللہ اپنے آپ کو ذمہ دار، میں غیر ذمہ دار کیوں کہوں، میں ذمہ دار میں کہہ رہا ہوں صلاۃ و سلام آذان کا حصہ، اور جو بھی مؤذن ہے ہمیشہ طور پر جو تربیت یافتہ ہے اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو تربیت پر کبھی چلر وقفے نباد چھڑکا کبھی کے ثواب دا کنیو کے ثواب دا کشاتے بسی ہوئے کنی ہوئے مجھے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشی چچٹے بس بانا مندہ کو آذان نوشی یو اردی دے درد پاک ہوئے یہ مظلوم اسی تاثیر درد پاک ہوئے صرف حوصلہ ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ حضور بندے درود پاک ظلم اکیلی اور دا چاویلی دی حضرت امام علی امام حسین بچائے حضرت علی مسائے امام زین العابدین فرماتے من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی الرسول۔ دے دو خانوادے فیض یافتہ، دے دو خانوادے فیض یافتہ کہ حضرت امام باقر علم الہدا کو دو بڑے پگڑے کر لے دا اور خپل وراثت علمی خپل لاس ور کرا دا کہ لارثت ماں دادا جان تا بشارت موجود دا اور دیتا نبا یو امت روانی امت رسول اللہ اکثر بدتا تابداری چی نام دا نعمان حضرت امام اعظم لقب دا ابو حنیفہ الحمدللہ ہم سب حنفی ہے، امت کا تقریباً 80% حصہ حنفی ہے الحمدللہ۔ اور امام اعظم نہ اس پشتن ابو کو حضور تلشکری دکتر فتندار جمعہ رہنمائی فرمایا لشکری تو وضاحت فرمایا تاسو لشکری چونکہ آت دور لشکری مخچے و تاسو نباد ابو فتنے لشنور زیادہ سلیل تاسو وضاحت تو فرمایا امام اعظم فرمائی من علامات آل سنت تفضیل الشیخین۔ امت میں اول سے صحابہ کے دور سے یہ طریقہ ہے، یہ انداز ہے کہ وہ ہمیشہ حضرت ابو بکر اور عمر کو سب کا امام سمجھتے ہیں، بس یہاں تک۔ لیکن اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ علی کی شان یا عثمان کی شان کم ہو جاتی ہے، ان کی اپنی شانیں ہیں۔
ان کی اپنی شانیں ہیں، ابو بکر عمر عثمان کی اپنی شانیں ہیں، ہر صحابی کی، لیکن امامت یہ رسول اللہ نے خود انہیں سپرد فرمائی، امامت پکڑا اور کڑا ہو۔ نمبر 2 حضرت امام اعظم فرمائی وحب الخاتنین، حضرت دو سرک زمان خاتنون زمت ہوئی، یہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اور بل حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین دو سرب مینا کری۔ نمبر 3 ومسح علی الخفین، اور موضوع باندے وہ دو مسح روا گنی بیا فتنو دور والا ہے کہ مجددی خانقاہ باندے موجودیاں، اللہ دے مڑا خانقاہ گانو باندے آغا دور راولی آغا بہار دے راولی نن مڑ باندے دیر کمزور دور روان دا راغلے دا مڑا خانقاہ گانو اور دے مڑا ادارو نظام تاسو مخشلہ۔ حضرت فقیر امام رضا رحمت اللہ تعالی علیہ دے علم و فنون یو سمندرو 30 یا 40 زیاد خلفاء دے دو موجود ہو، اور دا سے صاحب کشف و کرامات زکس نشو وہ خلیفہ در شو، یہ خلیفہ کو بارے چھے راجی یہ دو خلافت اور کڑے ہو، از مبارک کو بارے چھے راجی چھے عالم دین آخر عمر چھے کسر ترالے حضرت ماتا درسیات شروع کر کتاب اور تو شروع کرے دے حالت بیمار سلائے مرگ وصال چکلا قریب سلائے ہوتے حضرت خطار سبق ترہ گلائے، حضرت امام رضا زکوڑی و خلیفہ زیارت طور گلائے، خلیفہ صاحبان مشہور ہے، فرمائی حضرت تو خورج مڑے زخطا ترہ گلائے سبق تا فرمائی پریشانے نے بلے حضور پریشانے نے خوجو کا چتر چھ مرے، فرمائی زمبرہ وہ یاد ساتا چکل مر سکن دریور جدا گوگا چھ تیر سی بہتر آجا قبر نہ بتا تا سبق تا شوا۔ یہ میرا نظریہ الحمدللہ اولیارا ہست قوت از الہ تیر جستا باز گردانت زراح، یہ میرا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، یہ مجددی خانقاہ ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کیونکہ میرا نام کا ہے، میں یہاں پر موجود جو شہزادہ ہے صاحبزادہ ہے میں ان کو کہتا ہوں حضرت آپ بھی علم پڑھے، علماء کا قرب پائے اور اپنے عقیدے اور نظریے کا وہ ثبوت بنے جو ثبوت آپ کے دادا جان حضرت امام رضا اور ان کے مرشد حضرت مجدد الفسانی کا نظریہ، فتنی دور چرالہ حضرت مجدد نہ پتہ ہو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہدہ فرمائی من علامات اہل سنت والجماع، فرمائی تفضیل الشیخین و محب الخطنین، فرمائی محبت تفضیل شیخین کے با محبت خطنین جمع شود، فرمائی دال تفضیل شیخین نظریہ دی دال دے محبت خطنینی داد وجہ سرائیو جیسی حضرت مجدد پاک فرمائی مکتوبات شریف کے از خصائص سے اہل سنت و جماعت است، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں داد اہل سنت خاصیت دا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں، سبحان اللہ، خدایو کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ایک کتاب کا تعارف کراتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، دا کتاب جکم استری کلے دا نن 577 سال اس لیے دا حضرت کتاب کولو تو تقریباً نام مواقع ہے مخچے دیر بہترین کتاب دا، اور ہر مشایخ کو سلسلے چے برد وظیفے چے شامل دا، جدے لکن کا ہے سید دا اور رسول پاک کا دیر نزدو دا مبارک واقعہ میں دیر بارا رو دلے دا حضرت سیدی شیخ سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالیٰ دے، حضرت سیدنا امام شیخ سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے وقت امام سادات کرام خاندان چیو لوئے بزرگ ولی عالم دین خپل وقت لوئے امام تیر دے مبارک ببارے چراجی چی اورج دا مبارک تا دیو تا ساجد سلیم بیا پانچ موجود دیو کوائے مندکڑے اور سرائیو کور دے مبارک کا کوئی نا آس پاس راجی اودا سدے پارا چشین مندوی پور تکور نوے بچے آواز ورکڑے حضرت بابا جی چشے غاڑے
اور تو فرمائی بچے او دس ماش پشین ٹیم دل منج بادا تو اور تو فرمائی بابا جی دا مشکل خورد خطو ہے تا چہرے نہ دیر بزرگی شکاری جی تے چوک فرمائی شیخ سلیمان بن جزولی فرمائی حضرت دیتا شہرت پا جمہور عرب چے موجود دا اور تلکوی نو ببارا نصر باصل ہے فرمائی بچے عجیب خبر دے اکڑا فرمائی دا خودے راسانا دا فرمائی چرنگا بابا جی لشکو دیوارو کا دے خلوصنا والا چشہویلا اور کوئی تے اور چوکڑ فرمایا کوئی نہ داسی اوبر ہوئے تے لکا چشمہ بارو نہ مبارک او دس سکڑا ہے او دس نبادا رالے دروازے تا لا سے ہوتا ڈل دروازے دستکڑا بچے ہوتا بچے تا دے رسول پاک واسطے چچا مبارک دین دا اگ برکت سر دا شے مندلے دا ما تو شو دا چشے ویلے دا فرمائی حضرت چاہتا بے شوین دا میں رسول پاک باندے درود پاک ویلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تجدید میلاد النبی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باندے درود پاک ویلو حضرت شیخ سلیمان بن جزولی رحمت اللہ علیہ فرمائی ماں تا بچے غا درود رشولا ہے ماں پاگٹے ماندے ارادہ اکڑا جزبہ یو درود پاک باندے کتاب لکھوں اور کتاب با دا سے مبارک پا کلمات اوصاف توصیف احادیث قرآن صفات کے دے مصطفیٰ شاہ چکم کلمات دیا غمانے مشتمل با یو بہترین کتاب لکھوں سبحان اللہ دورا مقبول صلاح ہر سلسلے صاحب سلسلہ صاحب اجازت بزرگان کو اجازت سرا باقاعدہ دے 8 زبان دی اتہی سے دی اور دے تلاوت کی باقاعدہ ہر عورج دے دے باقاعدہ تلاوت کی جی دے دے ورد کی جی اور دے برکات دور دیر دی چکم سڑائے دے دے یو برکت دیر برکات دے دی وہ دے یو برکت دادا چکم سڑائے دے دے اجازت سرا ورد وظیفہ شروع سی مقبول انام جوڑ سی جن و انس جدے مشہور سی اور خلق دا سرمینہ شروع کی دنیا ہرا معاملہ اور آسان سی حضرت سیدنا شیخ سلیمان بن جزولی دق مبارک کتاب پر ابتدا چھے دے درود پاک فضائل چھے چو روایات ذکر کری دی یہ روایت ذکر کوں اور دیتا سے ایمان اور سر تازہ یاد و ساتھو ما اول چدا خبر اکڑا چھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر مجھے بلینا دا الحمدللہ دامت آورا اور دا دے دنیا قانون دا دے دنیا مزاج دا دے چا سر ہی نہیں اب محبوب چوک ذکروں کی تعریفیوں کی ثنائیوں کی اگ باندے سڑے خوشحال سی اور چور دے دو بسی اگ تا انعام و اکرام ورکوی دیکھے دو خبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ تاسو سکون اور تاسو عربی دلوں نظر قربان سے ماشاءاللہ میں عرض کو رہا ہے کہ حضرت رسول پاک سر اللہ مینہ کوی اور چوک دے رسول پاک ذکر کوی پت ذات باندے درود وائی اگ باندے اللہ چور فضل و انعام فرمائی آزت بیان ہو اور پت فضل و انعام باندے مصطفیٰ جو کہ اخپل امتی سر مینہ کوی اللہ کریم قرآن مجید نے فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا میرا امتی مشقت میں پڑے یہ مزاج ہے رب نے قرآن میں قرآن سے اللہ بیان حضور قطعاً نہ برداشت کی وچ ماں امتی دے پر تکلیف چیسی بس سا لڑ حضور صلی اللہ روالہ ہے لڑ حضور تجانور نزدو کا حضور دے قطعاً نہ برداشت کرے بلکہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مؤمنین بندے رؤوف دا رحیم دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے جراجی توجہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه ماں مزاج نظر پر ہزار بھی عبارت دے پارا لڑتے حضور زبا عرو کرا کرا عربی زبان میں بڑی لذت ہے، بڑی چاشنی ہے. فرماتے ایک دن رسول اللہ آئے عالم الطویل رؤوف الرحیم آقا یہ عورت حرال ہے یہ حضور کو چہرے مبارک کے بعد پورا خوشیدہ پورا خوشحال دا اصحاب رسول اور فرمائی یا رسول اللہ تاسو چہرہ مبارک ہے دورا خوشحال والے دورا خوشحال والے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فقال انه جاءنی جبریل علیہ السلام فقال لی اما ترضى يا محمد اللہ يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليك 10. ایمان منتا حضرت ہر سڑی دے پار عطا سڑیر پر ذوق سرناس تو اور ما یقین دا ہر سڑی پہ محفل نباد ادا ارادہ ہے جزب اقبل زندگی چھ روٹین جوڑو چھ کم از کم سبور بے گور چھ ہزار اور خوڑے کم دا جو قسمہ درال ہے استاد گرامی ویل ہے حضور بانے درود پاک مایا مانا نسی ویل ہے معتلہ آسان درود ہویا صلی اللہ علی محمد ہویا چکلہ میں بھی نہیں دار تخان دے وائی زخو زرنے دیر وائیں غزر ہے وائیں دریزر ہے وائیں معتل الحمدللہ زردہ شکر ماتا بدے ثواب. آسان درود صلی اللہ علی محمد اس کی بھی فضیلت ہے یہ نہیں پڑھ سکتے ہو اگر درود پڑھنا ہے پھر درود دلائل اور خیرات بھی ہے. اور دلتا یہ بل درود کرتا شاں اجازت تھا یہ بل درود کرتا شاں چپا دیس و سپارو چے موجود تھا زیارت پالا میرا روای نسلہ درون دیر ہو رخیص تیمو ترنیمہ میرا پڑا گیا درون نو پرین بیش زیارت پالا میرا رخیص تیمو یہ بزرگ تیر دا مجھے صبح دا حضرت خواجہ عبدالرحمن چہروی رحمت اللہ علیہ اللہ کریم دے دو ادارے اور دے دو خاندان عقید و حفاظت اللہ ولی تیر دا اور داد ولایت اولری نقشہ دا چدہ بد مصطفیٰ با ادب ہوئی تعظیم مصطفیٰ بھئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد علم و فضل دور دروازہ اور اخلاص سی چتا سو حیران پاس بظاہر بانے ماروی دلی دی چانا علم نو علم لدنی وردا دو مبارک پر رسول اللہ باندے قرآن و حدیث مفسرین اسماء انبیاء و اصحاب دو فضیلت اور کمالات و بعد مشتمل جامع الفاظ و چے درود پاک باندے یو کتاب تعلیف فرمائے لیدہ اختوائی صلوات الرسول مجموعہ صلوات الرسول دیس سپارو چے موجود دا. پاکستان غٹو غٹو علماء ترجمہ نسلائے کولا ہے در مبارک پر کرامات و چراجی چے عورت مخبل خانقاہ مبارک چے فرمائی وہ مرید ہوتے رہے چہلے رہسا اور سرا سوی بوٹے ہوتا رواز لائیں تا نو آئیں دختا ہوئیں تر ایسا داد مصطفیٰ کرم حضور باندے درود و سلام حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ واحد اغاسیدہ دے ترجمہ فرمائے لے دا بعض کلماتو چے دو کلم در والا دا چے پتختی کی زن پیارا دا الہاماتو چے دا سیو الہام دا چے زن پا پیارا اللہ پا دمانے کرم کرا دا پتختی کی زن پیارا دخ کتاب چے صلوات مجموعہ صلاة الرسول میں یہ کتاب دلائل الخیرات شریف دا کم از کم بزرگ حضرات نوجوان حضرات ہوتا جس سلسلہ تاریخ سارا کم دیا ہوتا کوئی اجازت موجود دا میرے سنت نا باقاعدہ شجرہ شریف چے دا موجود دا دے ایک حضب پڑھنا دے تلاوت شریف کو اور دے فیض و برکات مجھے سلسلہ چشتیہ چے موجود دا قادریہ چے نقشبندیہ چے. حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائی دے ماں پہ چہرے باندے خوشی وجد آدم جبریل ماتا اسرا غلائم جبریل امین ماتا وائی یا رسول اللہ پدے باندے تنے راضی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چھ دیتا امتی یو کس چھ پتا باندے درود پاک کیوں ویری ہوئی یہ آگئی تاسو پشتو چی تاسو علیہ سبے چی آگئی درود پاک ہوئی فرمائی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا کلمات باندے دا 100 بار قربان فرمائی اللہ صلیت علیہ 10 فرمائی اللہ جل جلالہ اس پر خود درود پاک بھیجتا ہے۔ یہ باندے دا قربان کو دا کلام باندے یقیناً 100 بار دے دے لطف محسوس کو لرے نیز دو کسان ما خبرے باندے پوئے کو بیارو تاسو پشتو چے خبرہ کون تاسو مجھے زبائی ودا فرمائی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس بندے پر جو میرے محبوب پر درود بھیجے میرے محبوب پر درود بھیجے میرے محبوب کے لیے میری بارگاہ سے رحمت کی دعا مانگے فرماتے ہیں میں خود رب العلا اس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں اس پر خود 10 بار درود بھیجتا اللہ نے درود مانا تھا اللہ کریم اس پر رحمت پر بانے ورمی دینا بہتم خبر بعید دا چھ پکم سڑی باندے اللہ لسویری درود ہوائی اللہ لسویری رحمت پر نازل کی دیابت خدا جنت نووس لری دیابت خدا رحمت نووس لری چھ اللہ لسویر اور مجھے کو الحمدللہ بار بار دے حضور باندے درود پاک مخچے بار مخچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ 10 فرمائی جو اللہ کے محبوب پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے رسول اللہ باندے درود اور بیعت سلام پوئے اللہ فرمائیے محبوبہ جبریل فرمائیے محبوبہ اللہ وائز پخپلا باندے بتا امتی باندے سلام وائیں جو یار نا جو یار لسویر سلام پوائیں یہ مصطفیٰ پر درود و سلام اس لیے میرے دل سے ایک آواز اٹھ رہی ہے صدائے درودوں کی آتی رہے گی صدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائے درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا لسنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا میرے آقا کریم فرماتے وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی اکثرہم فرماتے ہیں حضور فرمائی چٹول مخلوقاتو چے ماتا نزدوست ترین سڑا آگا دا اکثرہم علیہ صلاتن جو کما باندے زیادہ درود پاک وائی حضور کا قرب کسی نہیں چاہیے یہی حضرت اقبال نے فرمایا کہ اگر حضور کی محبت اپنے سینے میں ڈالنا چاہتے ہو حضور کی محبت اپنے سینے میں ڈالنا چاہتے ہو اگر حضور کی محبت اپنے سینے میں داخل کرنا چاہتے ہو نن نیو طریقہ جو رکھو نن نیو میلاد مبارک محفل جدا خیرات ہو اس ہو چاچ سے میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی میری زبان پہ رسول پاک پہ درود و سلام اور صرف میں نہیں صرف زنا بل بچے تو بدا ورکھوں مجھے پورچے دا طریقہ دا تسبیح بچے تو ورکھوں کانی اڑتا چیڑ دو گیٹی اڑتا چیڑ دو بل پورچے دا انداز میلاد پاک مبارک دا خیرات اور دا لنگرز دکو دے حضور علیہ السلام سرکا سرد درود پاک دے مولا علامت دا اور نبی پاک فرمائی وقال صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی فرماتے حضور فرمائے کہ چوپ ہو رہی ہو سڑا درود پاک وہی لگیائی فرمائی اللہ فرشتے ٹولے پدبانے برابر پدبانے درود پاک وہی فرشتے چوئے فرمائی تو ہے نا اللہم صلی علی محمد فرشتے یا اللہ یعنی میرا نام مدثر ہے یا اللہ مدثر کو بخش فرشتے داو یا اللہ تیو بخشے زمان اللہم صلی علی محمد فرشتے ہوئے یا اللہ ترحم پہنکے پاک فرشتے پاک ماندے رحمت اور فرمائی مادہ حضور فرماتے ہیں فَلْيُقَلِّلْ عِنْدَ ذَلِكَ اول یکسر فرمائی دائے تام ذات
چیتے اس کم پر فرشتوں رحمت دعاگان فرشتوں نواڑے کا زیادہ والے. آج میں نے صرف اتنا نیت کی تھی کہ میں امت کو اور پریال شریف کم خلق دی جدہ خانقاہ شریف لفیضان نہ دے بزرگان و فیضان نہ دا 10 بور کوں چپل مزاج جوڑ کو کسرت سرک حضور بانے درود پاک محافل با منعقد پورو چپا درود پاک یو انداز جوڑو یو مزاج با جوڑو آسان طریقہ اور دا دے آل سنت مزاج دا اور ما دا دعا دا اور دا ما دے مورا ٹولو مبارکو حضرات و سلسلے چے دلائل الخیرات شریف حضرت شیخ مہدی حضرت سید سلیمان بن جزولی رحمت اللہ علیہ 77 سال بعد کال بعد توجہ 77 کال بعد بعض شری وجوہات بنا پر دو قبر مبارک نہ دو میت مبارک اور باصل ہے فرمائل داد درود پاک فضیلت چدا کم سڑائے درود پاک کثرت سروائی اب بدن چوینا دریل انہیں دانا سے جاری عبادت شہید ہوں گے اور بل فضیلت دادا فرمائی چہ بدن مبارک و سلامتی حضرت سید مہدی الفاظی بدن 77 سال بعد سلامت اور فرمائی چہ کلا دو بدن مبارک بارہ ربا صلاح علاقہ سوس وہ لکم علاقہ فرمائی ٹول علاقہ لو خوشبو لڑا کا صلاح دادا درود پاک فضیلت ہو اس لیے مل کر آخری پاس سرو اور بس اختتام صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں صدائیں درودوں حضرت پیر اجمل رضا قادری داؤ سے ہو جائے تقریر کو لے دو مبارک فرمائی کہ زی ہو جائے تیر دل بیو نوجوانان ہما پر ٹوکے پر او میلادی جا رہا پر میں زور دوں در در بچے آدھی کہنے میں دو ڈار سر مطلب بچے یہ ہوئے کہ خبیارتا ہوا ہے دو ڈار سر بچے ہوا ہے بتا ٹکے مدورہ خاندور ہوتا ہو کرا دار نے سبت دیر خلا دے مجھے میلادی اور درودی اور داد مجھے علامت دا اور داد سادات و قرآنے درد ملا ہوگا میں مل کے پڑھو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا لے سنت کو آباد رکھے خدا نے سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا خدا نے سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ کریم دے سمجھ ٹولو حاضری خبر بارگاہ اقدس و مقدس سے قبول و منظور و فرمائی.